جو پیچھے دوست احباب کھڑے ہیں گزارش ہے بیٹھ جائیں آپ، مسجد میں جگہ ہے، یہاں تشریف لانا چاہے مسجد میں تشریف لے آئیں، ہال کے اندر بھی جگہ ہے، جس طرف آپ بیٹھنا مناسب سمجھیں۔ وسلموا على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الرشد بڑی سارے الصلاة والسلام حمد و صلاة کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق عالی مرتبت عالی جناب حضرت صاحبزادہ پیر سید کلیم الرحمن شاہ صاحب قبلہ استاذ علماء عمدہ الفضلاء حضرت علامہ مفتی بشیر احمد فردوسی صاحب اسٹیج پہ جلوہ فراز حضرات علماء مشائخ سادات طلباء اور پنڈال میں جلوہ فرما انتہائی عزت کے لائق بزرگوں قابل صد احترام دوستوں بھائی دستار فضیلت کے خوبصورت عنوان کے زیر سایہ ہم سب یہاں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین کے ہر کام میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت زیادہ فوٹو کا شوق اور دینی اور روحانی محافل کے اندر بہت زیادہ موبائل پر توجہ بازوں کا تو روحانیت میں کمی کرتی ہے۔ یہ ہماری محافل نہایت احترام والی، ادب والی، پیار والی ہوتی ہے، اور دینی لوگوں کو اور دین سے وابستہ لوگوں کو اپنی روحانیت کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ کرے اس بات کی ہم سب کو سمجھ آئے۔ عزیز دوستو، مختصر وقت میں چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ قرآن مجید کی ایک معروف آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکیٰ، تحقیق وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ ایک لفظ عام ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ جو لوگ طریقت سے، تصوف سے، راہ سلوک سے وابستہ ہیں ان کے لیے تو یہ عام استعمال میں آتا ہے، اور ہم جو عوام ہیں وہ بھی سنتے رہتے ہیں تزکیہ نفس، اپنے نفس کو پاک کرنا۔ یہ تزکیہ نفس اور لفظ تزکیہ یہ قرآن مجید کا عنوان ہے۔ دین کے جو بنیادی موضوعات ہیں ان میں ایک بنیادی موضوع تزکیے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے جو فرائض گنوائے ہیں، فرائض نبوت کے، حضور کے جو مناصب ہیں جن پر محبوب فائز ہو کر امت کی تربیت کرتے ہیں، ان میں ایک بنیادی چیز تزکیہ ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، ہم نے تمہیں میں سے رسول دیے ہیں، تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے اور تمہارا تزکیہ کریں گے، پاکیزگی، تزکیہ۔ اور قرآن مجید نے اسے کامیابی کہا کہ اگر کوئی خود کو پاک کرنے میں کامیاب ہو جائے، جو ظاہری ناپاکی ہوتی ہے نا، ظاہری، یہ بھی بندے پر بڑا بوجھ بنتی ہے۔
آپ صبح سے نکلے ہوئے ہو، شام کو آپ گھر لوٹ کے آئیں اور آپ نے مسلسل سفر کیا ہو، تو طبیعت پر تھوڑی بہت بھی جو گرد ہو جاتی ہے وہ بوجھ پیدا کرتی ہے۔ کوئی 2 من وزن نہیں چڑھ گیا آپ کے کپڑوں پر مٹی کا، کوئی آپ کو منوں کے حساب سے گرد کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن وہ جو تھوڑی سی مٹی ہوتی ہے وہ بھی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ انسان صرف نہا لے اور کپڑے بدل لینا تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، فیل کرتا ہے کہ میری طبیعت کچھ ٹھہراؤ آ گیا ہے، اطمینان آ گیا۔ ظاہری طور پر تھوڑی سی چیز جو ناپاکی ہوتی ہے وہ تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ یعنی آپ کو کسی شخص نے کہہ دیا کہ یہ ایک بال لگ گیا ہے آپ کے چہرے پر، یا مٹی تھوڑی سی لگ گئی ہے، تو چین نہیں آتا جب تک بندہ صفائی نہ کر لے۔ بار بار انسان آئینے کو دیکھتا ہے، کئی دفعے وہ اٹھ کے اس جگہ کو صاف کرتا ہے، کیونکہ تھوڑی سی بھی ناپاکی، آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، یہ تکلیف کا باعث ہوتی ہے، یہ پریشان کرتی ہے بندے کو۔ یعنی ہلکا سا کیچڑ لگ گیا ہے آپ کے کپڑوں کو، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کسی کی نظر بھی نہیں پڑی، تو گھنٹے کے بعد نہیں آپ صاف کر دیں، اٹھیں گے فوراً اٹھیں گے۔ اور کئی دفعہ شوربے کا، سالن کا قطرہ ویسے بھی گر جاتا ہے، لیکن لوگ کھانا چھوڑ کے اٹھتے ہیں، پہلے اسے صاف کرتے ہیں، کیونکہ وہ چبھتا ہے، طبیعت پر بوجھ بنتا ہے۔ وہ کپڑا دھل جائے، صاف ہو جائے، طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جب آپ اس بات کو سمجھ گئے کہ ظاہری طور پر تھوڑی سی بھی ناپاکی بوجھ بنتی ہے، تو اگر باطن میں بندے کے ناپاکی ہو، اگر اس کے دل پہ ناپاکی ہو، روح پر ناپاکی ہو، تو پھر لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جناب سارا کچھ ہے پر میں بور بڑا ہوتا ہوں، ہر چیز ہے پر بے چینی پتہ نہیں کس چیز کی۔ ذہنی انتشار، فکری الجھاؤ، وسوسوں کا غلبہ، قوت فیصلہ سے محرومی، اور فیصلے کرنا کو اکثر غلط کر ڈالنا، یعنی اپنی کہی ہوئی باتیں انہیں کو بھول جانا، بھلا میں کل کیا کہہ رہا تھا اور آج میری رائے کیسے بدل گئی، خیال ہی کب ہوتا ہے؟ جب روح پر، طبیعت پر، دل پر بوجھ ہوتے ہیں، اور یہ بوجھ لگتے ہیں، یہ بوجھ ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ انسانی وجود میں گوشت کا ایک لوچڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا دل ٹھیک ہو جائے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا دل، سارا جسم بگڑ جائے۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارا دل ہے۔ اگر یہ دل ٹھیک ہو جائے نا، دل اس کو صفائی نصیب ہو جائے، پاکیزگی نصیب ہو جائے، عداوت سے، حسد سے، بغض سے، تکبر سے۔ ہمارے یہاں حسد کا معنی کیا کرتے ہیں عرف عام میں لوگ؟ ہمارے عرف میں حسد کا معنی لوگ کرتے ہیں جلنا، فلانا حسد کرتا ہے مجھ سے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات؟ جو بندہ جل رہا ہو وہ سکون میں ہو سکتا ہے؟ مانتا ویسے کوئی بھی نہیں کہ میں کسی سے جلتا ہوں، یہ کوئی بندہ بھی ماننے کو تیار ہے۔ آپ بھی نہ مانیے گا، میرا مشورہ ہے، اللہ ماشاءاللہ، کیونکہ مزاج نہیں ہے نا ہمارا۔ یعنی سارے لوگ کہہ رہے ہیں دنیا حسد کر رہی ہے، یہ کوئی مانتا ہے کہ میں کرتا ہوں؟ سارے لوگ کہتے ہیں آج کل دعوت بڑی عام ہے دلوں میں، کبھی آپ نے کو بندہ مانتے ہوئے دیکھا ہے جو میرے دل میں ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں دنیا میں تکبر عام ہو گیا، لیکن آپ کو متکبر ملا کبھی کوئی جو کہتا ہوں میں ہوں؟ مزاج میں بیماری کو بیماری ماننے کو تیار ہے، جو بندہ بیماری کو بیماری نہیں مانتا وہ ڈاکٹر کے پاس کیا لینے جائے گا؟ وہ جاتا ہی نہیں۔ جب تک وہ مانتا نہیں میں بیمار ہوں تو ڈاکٹر کے پاس آپ زور لگاتے رہے بھائی چلو، وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، میں نہیں جاتا۔ لیکن جب وہ خود مان جاتا ہے نا میں بیمار ہوں، پھر سارے کام چھوڑ کے پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ ہمارے دلوں میں، مزاجوں میں یہ جو گھٹن آ گئی ہے، یہ جو ہم یعنی کچھ بھی نہیں کسی نے کہا، اس نے کوئی گالی نہیں دی، کوئی برا نہیں کہا، صرف جو میری مرضی تھی میری مرضی کے خلاف کر دیا، بھول جاتے ہیں ہم کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اپنے آپ کو، طبیعتوں میں گھٹن ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر تو اپنے آپ کو پاک کرنے میں کامیاب ہو گیا،
اگر تو اپنے آپ کو پاک کرنے میں تو پھر تو کامیاب ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ تو اپنے آپ پر توجہ دے، اپنے پاک ہوئے تے پاک ملتا ہی تے بنا پاکو پاک نہیں ملتا۔ یہ سارے جسم دے دھون دے نالوں ایک کو ٹکڑا دھویا دل دا، دل پر توجہ، دل پر۔ اقبال کرنے لگے کہ دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ اور ایک دن اقبال نے ایک بندے کو مشورہ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ دل بینا بھی کر خدا سے کہا، دعا مانگ اللہ تجھے دیکھنے والا دل لگا۔ تو ظاہر ہے وہ بندہ کہہ سکتا تھا کہ میرے بیٹا میری طرف دیکھو، کوئی بات سے تو دیکھ سکتا بندہ کہہ سکتا میں کو دیکھ رہا ہوں۔ کہا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، تیری آنکھ کے نور سے دل کا نور ممکن نہیں ہو سکتا۔ دل نور والا بنا، دل اپنے دل پر تھوڑی توجہ کی جائے اور اس کو تھوڑا سا پاک کیا جائے۔ میں آپ سے عرض کروں، اسی آیت کے تحت ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ پاکی کیا کرنی ہے، بھلا یہ جو کہا کہ افلاح من تزکا، تو کون سی پاکی؟ تو وہ فرماتے ہیں برے عقیدے ہوں تو ان سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، برے عقیدے ہوں تو ان سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، بری سوچیں ہوں تو اس سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اور اگر بری عادتیں ہوں تو اس سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ ہم ہر چیز کی سختی محسوس کرتے ہیں، ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، سخت کیوں محسوس کرتے ہیں؟ یہ جو ہم طلباء کو پڑھاتے ہیں نا، آج آپ دستار فضیلت میں آئے، یہ جو ہم علم سکھاتے ہیں، وہ جو ہمارے اساتذہ کے پاس بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور یہ جو مدارس میں باقاعدہ اس جیتے جاگتے کھاتے پیتے دور میں بھی تھوڑے پر قناعت کرتے ہیں، یہ تزکیے کی بہت بڑی صورت ہے۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ برے عقیدوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، تو جیسے جیسے انسان کو علم ملتا ہے، انشراح صدر بڑھتا ہے، اس کے اندر سے برے عقیدے نکلتے جاتے ہیں اور خیر پختہ ہوتی جاتی ہے۔ بغیر علم کے عقیدے کا ٹھہراؤ آتا، یہ جب بندہ اس کے دلائل پر واقف ہوتا ہے پھر اسے انشراح صدر نصیب ہوتی ہے، پھر اسے باطن کی آنکھیں ملتی۔ میرے عزیز، سختی آ گئی ہے دلوں میں، آپ یقین کریں ہو گئی تھی غلطی آپ کسی بندے سے، پر معافی مانگ کے آ، ہم نے بھی کسی کے کہنے پہ صلح کر لی ہے پر ہم نے معاف ہو، تو یہ سخت ہے۔ اور اس طرح کا ماحول بنا دیا گیا کہ چھوٹے چھوٹے اختلافات میں ہماری طبیعتیں بھانجوں بھتیجوں کے حق میں، عزیزوں کے حق میں، چچا کے حق میں، ماموں کے حق میں سخت کر دی۔ پوچھ لیں کسی پڑوسی سے کہ اس کا اپنے پڑوسی کے بارے میں خیال کیا، پوچھ لیں، طبیعتوں میں سختی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں لیں کہ ہم نے اپنے مزاج تلخ کر لی، ہم اس سختی کو محسوس نہیں کرتے، حالانکہ حضور نے جن لوگوں کی تربیت فرمائی تھی نا، نبی کریم علیہ السلام نے جن لوگوں کو سینچا سوارا تھا اور ڈائریکٹ مشکات نبوت سے جنہوں نے فیض لیا تھا، ان کے دل اجلے ہو گئے، توانا ہو گئے، اور کبھی ہمیں سکھانے کے لیے اور کبھی امت کو تربیت کا انداز سکھانے کے لیے جب وہ سوالات کھڑے کرتے تھے تو اندازہ ہوتا کہ وہ کس طرح اپنے باطن کو سنوارنا چاہتے ہیں۔ ہم نے تو ہر نیا فیشن اپنایا ہے، ہر نیا رنگ اپنایا ہے، کیونکہ ہم اچھا نظر آنا چاہتے ہیں، اچھے ہونا نہیں چاہتے، اچھے نظر آنا چاہتے ہیں، بھلے لگنا چاہتے ہیں، بھلے ہونا الا ماشاء۔ ایک ایک بات سے صحابہ نے، یعنی ایک شخص نے آ کے عرض کیا رسول اللہ دل سخت ہو گئے، کرم فرمائے، تو قریب نے اس شخص سے فرمایا موت کو یاد کیا۔ جب تجھے خیال آئے گا نا کہ مر جاؤں گا، دنیا سے جاؤں گا، یہ سختی ٹوٹے گی،
کیونکہ جو لوگ اپنی موت کا تصور کرتے ہیں مجھے قبر میں جانا ہے، یہ ٹھاٹ باٹ، یہ آنا جانا، یہ شاہی اور یہ دستی یا قبرہ جنہ تے پھول پے ادھروں تے کوئی بھی نہیں آن گا، پر ادھروں لکھا گئے. یہ موت کا ذکر تیرے دل کو نرم کرے. ایک اور شخص نے کہا یا رسول اللہ دل سخت ہو گیا. اللہ کرے آپ کو سمجھ گئے. حضور فرمانے لگے کوئی یتیم مل جائے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر. یہ نہیں فرمایا اسے کھانا کھلا اگرچہ وہ بھی اس میں داخل ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اسے گھر لے کے دے، اس کی پرورش کر. فرمایا پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ تو پھیر، اس کے سر پر بال پیسہ ہے. تو یتیموں کے ساتھ بیٹھ، ان کے ساتھ وقت گزار. ہمارے یہاں بھی لوگ جاتے ہیں یتیم خانوں میں، تصویریں بنواتے ہیں، ویڈیو بنواتے ہیں، فوٹو کھینچتے ہیں، بانٹتے ہیں لنگر یتیموں کے لیے. کہتے ہیں لائن بنا لو، اور تھوڑی دیر کے بعد حاجی صاحب ناراض ہو کے اندر چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں تمہاری لائن ٹھیک نہیں، میں نہیں بانٹتا. حاجی صاحب بتانا جب رب نے آپ کو دیا تھا تو اسی طرح ہی دیا تھا، یہی رنگ تھا آپ کا لینے کا. اور آج آپ کہتے ہیں یتیموں کی، بیواؤں کی، مجبوروں کی. وہ لائن سیدھی نہیں، میں نہیں بانٹتا، چلے جاؤ پھر کبھی آنا. بارشہ مان کری نہ بارشہ. تو یہ سب تو کریم فرمانے لگے یتیم کے ساتھ کے ہاتھ پھیر تاکہ تیرے دل کا کفر ٹوٹے، بند دروازہ کھلے، تیرے دل میں نرمی پیدا ہو. ایک شخص نے کہا دل سخت ہے، فرمایا قرآن پڑھا کر، پڑھ اس کی تلاوت کر. یہ تو تیرے دل سے ٹکرائے گی نا آیتیں تو پھر تیرے دل کو نرم کرے. یہ تیرے دل سے قدورتیں دور کرے، زنگ اتر جائے. ایک نے عرض کی یا رسول اللہ دل سخت ہے. فرمایا اللہ کا ذکر کر، دل نرم ہو. ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں جو حضور نے مختلف لوگوں کو مختلف طریقے بتائے ہیں، یہی ایک شیخ کے لیے نصیحت ہے کہ ہر بندہ ایک طریقے سے ٹھیک نہیں ہوتا. کسی کا علاج کچھ ہے تو کسی کا علاج کچھ ہے. کسی کے لیے دوائی اور ہے اور کسی کے لیے دوائی، مرض ایک ہے، علاج. ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کہ ایک ہی طریقے سے نہیں سارے لوگوں کی تربیت ہو سکتی، کوئی نقشبندی، کوئی چشتی، کوئی قادری، کوئی کچھ. میں انہوں آخیا میں کہا تو ہی مینوں ایک دن کہہ رہا سر کہ مینوں ڈاکٹری دوائی کا فرق نہیں پیندا، میں کوئی وکیل بھی لبنا. تو میں کہوں اسی جڑے ڈاکٹری کھانے ہیں سانوں اجازت ہے کہ نہیں. اور کئی ان دونوں کو پسند نہیں کرتے، کہتے میں جناب ہومیوپیتھک کھانی ہے. تو ایک ہی مرض ہے نا. تو یہ سارے طریقے جو ہیں ان سے علاج ہوتا ہے نا. تو کسی کو اختلاف تو کوئی حد نہیں ہے. اگر ہمارے بزرگ بھی مختلف طریقوں سے علاج کرتے ہیں، علاج ایک ہی بیماری کا رہتا ہے. دل کی سختی، اپنی طبیعت میں گنجائش نرمی پیدا کر. طبیعت میں گھٹن نہ ہمارے آ گئی، سختیاں آ گئی. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں ایک کالم نویس کو پڑھ رہا تھا. اس نے لکھا کہ ہمارے نا ایک کالج میں جھگڑا ہو گیا کسی آفیسر کا، سمجھ لیں پرنسپل کا کسی ٹیچر کے ساتھ. لیکن وہ ٹیچر سب سے قابل تھا، لیکن پرنسپل سے جھگڑا ہو گیا. تو ٹیچر صاحب نے بیچاروں نے وہ سخت بات کرتی ہوگی تو ماں کی دولت جب افسر ہو تو پھر تو نہیں تو برداشت کرتے. آپ کی ضرورت کیسے ہوئی؟ انہوں نے کچھ ایسا کر دیا کہ وہ تبادلہ کرنا ضروری تھا. کہتے ہیں کہ لوگوں نے پریشرائز کیا، اسٹوڈنٹس نے، پاس طلباء کے والدین نے، کہ استاد قابل ہے، طالب علم مانوس ہے، بات کی سمجھ آتی ہے، تو علاقے کو ضرورت ہے، آپ مہربانی کریں نہیں مانے. پھر انہوں نے نا اس متعلقہ ٹیچر کو مجبور کیا کہ آپ چلو معذرت کریں. انہوں نے معذرت کر. لیکن استاد نے کہا کہ کیونکہ میری شان میں بہتری ہوئی، لہذا بچوں کا نقصان ہوتا ہے تو وہ آپ سب اگر کہتے بھی ہیں تو کہیں، کیونکہ میری شان میں بہتری ہو گئی ہے اور یہ معافی بھی مانگ رہا ہے
اور اس نے کہا جی معاف تو میں کر دوں گا، پر باقی ٹیچروں نے دیکھ لیا ہے، وہ بھی دلیر ہو رہے ہیں، لہٰذا یہ جائے ہی جائے۔ انہوں نے پھر ایک بڑی عجیب بات لکھی لکھتے کہنے لگے یہ نا ہمارا مجموعی حال ہو گیا، ہم اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہم ذاتی مفاد کو ہمیشہ ذاتی مفاد کو ملی مفاد پر ترجیح دیتے ہیں۔ ہم یار عجیب بات نہیں، لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، کسی یتیم کا مال تیرے گھر میں آیا، تیرے گھر میں روشنی ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیواؤں کے پیسے کھا جاتے ہیں لوگ، کس کس نام پر کیا کیا تماشا لگاتے ہیں، ذاتی مفاد پر ملی مفاد قربان کر دیا۔ دل ہو نا نرم، دل ہو پیارا، دل ہو مخلص، تو آپ یقین کریں زندگی جینے کا مزہ۔ انسان مقصد کے لیے جیے تو وہ تھکتا نہیں، وہ اکتاتا نہیں، اسے کسی جگہ تکلیف نہیں ہو۔ وہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جو لوگ پیسے طے کر کے تقریریں اور نعتیں پڑھتے ہیں نا، یہ بیچارے بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، چونکہ انہوں نے پتا ہوتا ہے جنہیں میں نے بلایا ہے نا، انہوں نے پتا ہے میں کہڑے کام آیا، تو اپنی طبیعت میں بھی کوئی وقار محسوس نہیں کرتے، اور بلانے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ میں پھینکتا جاؤں گا پیسے تو یہ بڑھتا جائے گا، تو وہ کیا مثلاً اس میں کیا کسی نے لیا کیا کسی نے لیا، لیکن کوئی شخص تڑپ کے آئے دور سے اور وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہو یار میں نے اس بندے سے کوئی اللہ رسول کی بات سنی، اور اس کی آنکھوں کی طلب اور تڑپ بتاتی ہو کہ یہ تو بس ساقی کے منہ کھولنے کی دیر ہے، انشاءاللہ جام ملے گی۔ یہ تو میرے عزیز دلوں کو سخت کر لیتے ہیں لوگ۔ اپنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا میدان جنگ کے بڑے ماہر تھے۔ بندے کو نا کام زندگی میں ایک آدمی کرنا چاہیے، پر جو کرنا چاہیے سونا کر کے کرنا۔ ہم سارے کرنا چاہتے ہیں، ہوتا ایک بھی ٹھیک نہیں، سارے کرتے ہیں، ایک کر لو، جتنا کرو اچھا کر کے کرو، بہترین زبردست قسم کے ماہر تھے وہ خالد بن ولید جان کے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو آپ کو پتہ ہے جناب عمر کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ ہوئی، بڑی برکت ہوئی، فتوحات ہو رہی تھی، جدھر حضرت خالد بن ولید جاتے فتح ہوتی۔ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا خالد جدھر بھی جاتے ہیں فتح ہوتی، خالد جدھر بھی جاتے ہیں فتح ہوتی۔ ایک بات دلوں میں ہے، حضرت عمر بڑے سمجھدار تھے، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فراست عطا کی۔ سیدنا فاروق اعظم نے نا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دیا، فرمایا میں خط دے رہا ہوں، اور عین میدان جنگ میں جہاں حضرت خالد بن ولید سپہ سالار ہیں ان کو جا کے میرا خط دو، ان سے کہو کہ آج کے بعد آپ سپہ سالار ہوں گے۔ اگر آپ نے ایک سپاہی کی حیثیت سے میدان میں لڑنا ہے تو سو بسم اللہ، ورنہ واپس آ جائے مدینہ شریف۔ یہاں اگر نیچے والے آفیسر کی ترقی اوپر چلی جائے نا تو جو درمیان والا ہوتا ہے وہ ریزائن کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں اپنے جونیئر کو سلوٹ کروں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، لوگ چھوڑ جا رہے ہیں۔ اور پھر ایک آدمی کو سپہ سالار سے اٹھا کے آپ یہ حضرت عمر دکھانا چاہتے تھے۔ جناب فاروق اعظم نے کہا ان سے کہیے گا اگر آپ رہنا چاہیں تو آپ سپہ سالار میں سپاہی مجاہدین کے صف میں لڑے، کمان حضرت صاحب بن ابی وقاص کے ہاتھ میں، دل میں ہوتی نا کوئی اور شے تو واپس آتے، واپس کیا آنا تھا اللہ ماشاءاللہ ہمارے ہاں تو گروپ بنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گروپ، کسی کو کسی غلطی پہ ڈانٹ دیا جائے وہ ملی نقصان کرتا ہے، گروپنگ کرتا ہے، اداروں میں، جماعتوں میں، تنظیموں میں، گروپ بندی کرتے ہیں لوگ، اپنی غلطی نہیں مانے، گروپ بندی کریں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا حضرت سعد بن ابی وقاص کا، ہم لوگوں کی مختلف آرات میں دیکھیں کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت خالد بن ولید نے خط پڑھا، جھنڈا جناب سعد بن ابی وقاص کو تھمایا، لوگوں کو اعلان کیا کہ حضرت فاروق نے اب یہ بنا دیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضور اب آپ مدینہ شریف جائیں گے؟ یہ بھی دل ہے، یہ بھی ایک دل ہے،
حضرت خالد بن ولید کہنے لگے مدینہ شریف کیوں جاؤں گا، میدان کا آدمی ہوں، میدان میں رہوں گا۔ کہا جناب آپ سپہ سالار نہیں ہے تو اب کیا ہوگا؟ فرمانے لگے میں رسول اللہ کا نوکر ہوں، میں سپہ سالاری کے لیے نہیں لڑ رہا، رب رسول کی رضا کے لیے میدان میں کھڑا ہوں۔ ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت۔ جب تک آپ اپنے دل کی یہ حالت نہیں بنا لیتے کہ میں جہاں ہوں مدینے والے کا غلام، مجھے کسی گروہ میں نہیں پڑنا، مجھے کسی سختی کا شکار نہیں ہونا، اپنی طبیعتوں کو جب تک ہم نرم نہیں کرنے۔ ایک دوست آگے ایک دن بھاگے کرنے لگے صاحب ایک گل کرنی ہے، کہیں کرو، لیکن لوگ مولویوں کے بڑے خلاف ہیں، میں پریشرائز ذرا کم ہوتا ہوں، میرا ایک اپنا سوچ کا معیار ہے۔ وہ بڑی دوڑ کے بعد نے کیا بڑی اس نے اس کا منظر کشی کی کہ جناب بڑے حالات خراب ہیں، نوجوان مولویوں کے بڑے خلاف۔ میں کہ چھاڑی جا میں تیری چال رہی تو وہ کہنے لگے کہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی؟ میں نے کہا نہیں پریشانی ہوئی اس لیے کوئی نہیں ہوئی کہ تو جا گل کر لیں، پانی شانی پلایا، چائے پلائی، تو پھر کہنے لگے کہ میں نا 5 7 10 نوجوانوں کے بیچ بیٹھا تھا تو میرا خیال تھا کہ تو علماء کے ہاتھ میں بولے، لیکن وہ اللہ ماشاءاللہ جماعت کا ذہن ہی اور تھا۔ میں نے کہا آپ ایسا نہیں ہے، 4 5 لوگوں سے آپ ملے ہیں، میرے ساتھ چلے، ہاں آپ آئیں۔ میں کئی دفعہ گھڑی اندر گھٹ جاتا ہوں کہ یار یہ چڑھتی جوانی ہے میری گھڑی کے پیچھے اس عمر اور اس طرح تڑپ کے۔ ابھی مجھے ایک بچے ملے اور دوست ملے جوان، اور مجھے مل کر وہ پڑھے، پینٹ شرٹ والا بچہ اور کلین شیپ بچہ، اور اس طرح کسی دیندار سے مل کے وہ ایک بے موسم پھل نہیں۔ تو میں نے کہا یار آپ بات کو سمجھیں، صاحب نے جو رنگ بنایا ایسا نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے دین کے لوگ ہیں، ہم تو جدھر جاتے ہیں ہمیں تو ہر طرف جوان ہی یا رسول اللہ کہتے نظر آتے ہیں، وہ تو حضور کا نام لیتے نظر آتے، ایسی کوئی بات۔ اور باقی جس تشویش کا آپ شکار ہوئے اس کا بھی ہاتھ ہے میرے پاس، یہ لیکن مولویوں نے بڑے خلاف نے، میں کہ چھاڑ کو یہ 10 لوگوں کا پولیس والے نے بڑے کی گیا ایسی میں تسی نہیں ہنسی ہو بھی ایک ہی ہنسی، اور اس کی آپ کی مسکراہٹ میں بھی بڑے مقام ہے تو اس کی مسکراہٹ بھی بڑے۔ پھر میں نے انہیں کہا ڈاکٹروں کے بارے میں کیا خیال ہے بتائیں، بڑی اعلیٰ ہے، عدلیہ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو آپ اس لیے اتنی جلدی گھبرا جانا کہ فلاں طبقے کے بارے میں، ہم سب کے دل ایک دوسرے کے بارے میں سخت کر دیے گئے، ہمارا مزاج بن گئے، ہم کسی ایک دوسرے کو قبول کرنے کو تیار ہیں، حالانکہ سب کو سب کی ضرورت ہے۔ ضرورت ہے علماء کی طبیعت میں علالت آتی ہے تو ڈاکٹروں کے پاس نہیں آتے، 20 ڈاکٹر مجھ سے مشورہ کرتے ہیں دینی مسائل کے معاملے میں، فون کرتے ہیں نام کا مسئلہ بتائیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ شعبے کے آدمی سے رابطہ کرتے ہیں، ہم سب کو ایک دوسرے کی عادت ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، صرف اپنے حق میں لوگوں کے دلوں کو نرم کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں نرم کرتے ہیں۔ ایک ایک خوبی ہر شعبے کی اپنا لو، ایک مجھ سے پوچھ لو نہیں لگ رہا تھا، میں بتاتا ہوں، پولیس والوں کی خوبی بتاؤں، میں نے بڑے اجتماعات سے زندگی میں بیان کیا ہے، اللہ نے مجھے آپ دیکھیں آپ کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ، بہت سارے دوستوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی، میں نے دیکھا ہے 10 محرم ہو، میلاد ہو، حتیٰ کہ عید والے دن بھی ساری دنیا عید منا رہی ہوتی ہے، پولیس والا ڈیوٹی کر رہا، چھوٹی خوبی ہے، دل نہیں کرتا بچوں کے ساتھ وقت گزارنے، پولیس والے کی اماں نہیں کہتے پتر آگا سے نیت کرنے، یہ چھوٹی خوبی ہے۔ بڑے بڑے جہاں اجتماع ہوتے ہیں وہاں پولیس والوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک کی نماز میں ڈیوٹی کرنی ہے، کوئی حادثہ نہ ہو۔ میرے بھائی آپ کو خوبی نہیں نظر آتی تو نہ آئے، لیکن یہ میرے رسول اللہ کی امت ہے، یہ کنتم خیر امت ان کا داغ رکھتی ہے، اس میں خوبیاں ہیں اور خوبیاں رہیں گی۔ میں بتاتا ہوں آپ کو ڈاکٹروں کی خوبی،
ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 ڈاکٹروں کو آپ دیکھ لیں، میرے وطن کے ڈاکٹر ہیں نا پاکستان، ان میں جو کمزوریاں ہیں، غلطیاں ہیں، وہ اپنی جگہ، 20 ڈاکٹروں سے ملو، ہزاروں سے ملاقات کرو، اگر کیس ان کی سمجھ میں نہیں نہ آ رہا تو پتہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ دعا کریں۔ تو یار آپ ذرا اس لفظ پر غور تو کریں، کتنی بڑی بات کر رہا ہے وہ شخص، عقیدہ توحید کے تعلق سے اور اللہ کی ذات پر بھروسے کے تعلق سے ایک ڈاکٹر آپ کو کس طرف قائل کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے ہمارے پاس میں جو تھا وہ ہم کر رہے ہیں، باقی آپ دعا کریں، ہم صرف دعائی دے سکتے ہیں، شفا تو اللہ دے گا۔ چھوٹی بات سمجھتے ہو اس کو؟ معمولی بات سمجھتے ہو؟ لیکن ہم نے دل سخت کر لی ہے ہر ایک کے بارے میں، ہماری رائے ہر ایک کے بارے میں۔ وہ اگر کبھی شکایت آئے نا بیٹی کے سسرال سے، اس کو تو کوئی کام ہی نہیں کرنا آتا، روٹی نہیں پکانی آتی، کوئی کام نہیں کرنا آتا، تو بچی کے والدین کہتے ہیں عمر ابھی تھوڑی تھی، ہم نے شادی کر دی، سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی۔ یہ بیٹی کے ہاتھ میں فتویٰ ہے، اور اگر بہو کو کام نہ کرنا ہے اس کے ہاتھ میں کیا فتویٰ ہے؟ تیری اماں نے سکھا کے نہیں بھیجا، کسی نے سکھایا نہیں، یہ والا فتویٰ بہو کے ہاتھ میں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس کے لیے دل سخت ہے، بیٹی کے لیے نرم ہے، طبیعت کو کشادہ کر اپنے دل کے اندر یہ۔ یار آپ عجیب منظر دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک کے اندر اتنی نرمی تھی، اتنی نرمی تھی، حضور علیہ السلام نے ویسے صبر کا حکم دیا ہے، کوئی شخص چلا جائے تو واویلا کرنا، بین کرنا، شور مچانا منع ہے، لیکن اگر آنسو نکل آئے تو محبت کی علامت، محبت کی۔ اللہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو کریم ان کے گھر گئے، علماء سے پوچھیں، آپ سیرت کی کتابوں کو موجود ہے، حضرت زید بن حارثہ کی شہادت ہو گئی تو حضور ان کے گھر تشریف لے گئے، ان کی بیٹی کو محبوب نے خبر دی تمہارے والد کی شہادت ہو گئی، تو بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹی رو پڑی، جب اسے روتے دیکھا تو کریم کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے۔ حضرت سعد بن عبادہ کھڑے تھے، عرض کی حضور آپ بھی آنسو بہا رہے ہیں؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ ایک دوست کا دوست کے لیے تحفہ ہے، یہ تو ہدیہ ہے دوست کا دوست کے لیے، تو شوق ہے دوست کا دوست کے لیے، دل میں رقت ہو، دل میں نرمی ہو، دل میں گنجائش، دل معاف کرنے والا ہو، دل پیار کرنے والا ہو، دل عطا کرنے والا ہو، دل کسی کے درد میں رونے والا، درد اگرچہ جان گزر ہے، میں کیا کروں میرے پاس دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ غالب کہنے لگے پھر عشق نہیں کرو گے تو پھر پیسوں سے پیار کرو گے، کہیں تو دل کو لگانا ہے تو آؤ نہ، تو چاہے محبوب چلے وہاں دل لگائے، اور دل اگر وہاں لگ گیا اور حضور کی یاد میں تڑپا تو پھر اس تڑپ میں بھی مزہ آئے گا۔ پھر یہ تڑپنا، کچھ تڑپنا تکلیف والا ہوتا ہے، کچھ تڑپنا مزیدار ہوتا ہے۔ نبی کریم کی محبت میں جب بندہ تڑپتا ہے تو عابش نے کہا تھا وہ مزہ دیا ہے تڑپنے کہ میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا، ایک دل ہے تو اتنا مزہ ہے، اگر دو ہوتے تو اور مزہ آتا، کہ اللہ نے دو دل بنائے، دل ایک بنایا ہے، قرآن مجید اس پر شاہد۔ تو میرے عزیز طبیعت سے سختی کو دور کرے، لہجے سے سختی کو دور کرے، دل پہ جو چیز بوجھ، دل پہ کیا بوجھ بنتا ہے؟ حضور نے فرمایا ایک گناہ بندہ کرتا ہے تو دل پر نقطہ لگتا ہے سیاہ، اور اگر توبہ نہ کرے تو نقطہ قائم رہتا، دوسرا گناہ کرے تو دوسرا نقطہ لگتا، حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جاتا۔ پھر نصیحت اس پر عمل نہیں کرتی۔ ہمارا اس قدر زیادہ ماحول گھٹن والا ہو گیا ہے، اس قدر الیکشن ہو گئے، پہلے بے چینی یہ تھی کہ الیکشن نہیں ہو رہے، الیکشن ہو گئے تو بے چینی اور بڑھ گئی، پریشانی اور بڑھ گئی۔ اور الیکشن دنیا میں ہوتے ہیں یار، پہلے تو جمہوریت ہی وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، پہلے تو اس کا معاملہ ہی قابل غور ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر ہو گئے
تو آپ یہ وہی لوگ ہیں، کبھی اس جماعت میں ہوتے ہیں، کبھی بیچارے اس جماعت میں ہوتے ہیں ویسے دلیر، ہاں دلیر لوگ ہیں، پہلے 5 سال اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اگلے 5 سال اس پر تنقید کرتے ہیں، اور نہیں اتنا حوصلہ کہاں سے لاتے ہیں، اور وہ بھی کام ڈھٹائی سے کر رہے ہیں اور یہ بھی ڈھٹائی سے کر رہے ہیں، شرم مگر تم کو نہیں آتی۔ عزیز، طبیعتوں کو سخت کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم جب ان کے پیچھے بھاگتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ یار دوسرا بھی ہمارا پاکستانی، ہمارا اپنا گلی محلے کا ہے۔ آپ ان چیزوں کو اتنا ہی لیں جتنی ان کی حد ہے، حدود سے تجاوز نہ کریں، دوسرے کے بارے میں فتویٰ نہ دیں، آپ کا لہجہ سخت نہ ہو، قدورتیں، عداوتیں، نفرتیں نہ پیدا کریں، کردار کشی نہ کریں، گھر کی باتیں ڈھونڈ کر معاذ اللہ سڑکوں پہ نہ لائیں۔ مہذب قومیں یہ کام نہیں کرتی۔ کسی جگہ بھی سیاسی اور جمہوری انداز کو جو پہلے ہی قابل غور ہے اس پر لوگ اس طرح سے لوگوں کی عزت نہیں اچھالیں۔ خدا آپ کسی دائرے میں ہیں اور دائرے کے اندر رہ کے زندگی گزارے، اتنی سختی دوسرے کے بارے میں اس قدر، اور میں تو ابھی بھی پریشان ہوں۔ وہ ہمارے کچھ دوست ہیں مل جل کے، کچھ لوگ رمضان شریف میں کچھ چند ایک لوگوں کے لیے کوئی ایسی حیثیت نہیں، لیکن کچھ لوگ امداد کرتے تھے۔ تو یہ تھوڑے دن پہلے میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا مسجد کی، تو ایک بزرگ میں نکلنے لگے، السلام علیکم پیر صاحب، اور وفادار آدمی ہے، غریب ہے لیکن مانگنے والا نہیں۔ مجھے کہنے لگے وہ گل چھوٹی کی کرنی سی، میں نے کہا اندر آتا اتنے بندے ہوں گے گلی کی سن لو، تو میں نے کہا فرمائے، کہنے لگے وہ تسی کوئی دوست راشن روشن روزیت دیتے ہیں، رات کی پہلے نہیں مل جانا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے منڈے بھی 40,000 تنخواہ ہے، پھر 34,000 گیس کا بل آ۔ سب لوگوں کا لوگ محمد جس کا نام قریبی، کانٹ بلا کے نام جانے گی دوست یار قریبی۔ یہ جو سیاسی تبصرے کرتے ہیں یہ 12-13% ہے، کمرے میں اے سی لگا ہے، چائے کا کپ ٹیبل پہ پڑا ہے، سیاسی تبصرے کر رہا ہے۔ تجھے پتا ہو نا صبح بچوں کے ناشتے کے پراٹھے کے لیے گھی نہیں، تو میں دیکھتا ہوں تو ٹی وی پہ تبصرے کیسے کرتا ہے، اور پھر ہمیں اگر یاد آتا بھی ہے تو رمضان میں راشن منڈل والے لوگ کو 1-2 بار میں بھوک لگ رہی ہے۔ تو چلے اللہ تعالیٰ، یہ تو ایک بات ہے نا، اور ہماری حیثیت کیا ہے، لیکن ہم نے اتنی تکلیف میں ڈال دیا۔ اربوں روپیہ الیکشن پہ لگا ہے، جو حکومت بھی آئے گی وہ سب سے پہلے دیکھ لینا وہ کیا کہیں گے آتے ہی، اجی پچھلی سی نا انہیں بڑی خرابی کی، یہ 2-3 سال تو اسی میں گزریں گے نا، بھائی پچھلی تو گزر گئی، آپ کو لایا کس لیے گیا ہے کہ آپ کچھ ٹھیک کر دیں، تو نہیں ٹھیک ہوتا تو چھوڑ دیں۔ خدا چیزوں طرف دیکھیں، ایک دوسرے کی اشکشوئی کرے۔ ہمارے حضرت مالک بن دینار کا پڑوسی تھا، مکان بیچنے لگا، مکان کی قیمت تھی 200 دینار، 200 دینار طے ہو گئے۔ جب اس کے جس آدمی کو وہ بیچ رہا تھا اس نے کہا میں 400 دوں گا، اس نے کہا 400 کس بات؟ کہنے لگا 200 دینار مکان کے اور 200 اس بات کے کہ میں تمہیں حضرت مالک بن دینار جیسا پڑوسی دے دے گا۔ ایسا متقی پرہیزگار آدمی جس کی چھت سے روز قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دے، 200 دینار اس کا، اور بندہ حیران ہو گیا۔ بات حضرت مالک بن دینار تک پہنچی، آپ تشریف لائے، اس کے اوپر کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا 200 دینار، فرمایا یہ 200 رکھ لے، تم مقروض ہے۔ پھر حضرت اس کو اندر لے کے فرمایا معاف کر دے، اور رو کے معافی مانگا۔ حضور آپ کی معافی مانگ رہے، کہنے لگے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ یار تو میرا پڑوسی تھا اور تو اتنی تکلیف میں تھا کہ مکان بیچنے آ گیا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، کم از کم اتنا تو مجھے خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں پڑوسی کے پاس پیسے 4 آ گئے تو پھر سارے پتہ رکھتے ہیں کہاں سے کرنا ہے، پھر پتہ رکھتے ہیں، جو پتہ رکھنے والی چیز ہے اس کا نہیں رکھتے۔ میرے عزیز، طبیعت میں نرمی لانی ہے، احساس پیدا کرنا ہے، گھٹن سے نکلنا ہے، مزاج اس طرح کا بنائیں جس میں ہم محسوس کریں کہ ہماری طبیعت دوسروں کے لیے۔ اور پھر صحابہ نا بار بار اس کا اظہار کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ دل بندے کا صاف ستھرا ہونا چاہیے، خوبصورت اور اجلا ہونا چاہیے۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ کریم فرماتے ہیں جو جنتی ہوں گے نا ان کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔
کہ نرم و نازک دلوں والے لوگ جنت میں جائیں گے. اے میرا کہنا ہے میں انہاں کے ساتھ بھی کوئی نہیں لینا, اس کو ذرا سجدہ صاف کرنا چاہیے, وہ بھول گیا ہے, غلطی پہ ہے, وہ کہہ رہا ہو میرا بڑا روب ہے. بھائی روب کس بات کا, روب کس بات کا؟ وہ جی میں کہ کہا ہوں نا کہ اماں جی بھی میرے نال گل نہیں کر پاتے, یہ روب ہے؟ یہ کیا بات ہوئی جس کی ماں اور باپ بھی جس کو دلیری سے کام نہ بتائے, وہ کہہ رہا میرا روب ہے؟ کس بات کا روب ہے؟ وفاداری اور چیز کا نام ہے, لیکن دلوں کی سختی اور مزاج کا ترش ہونا یہ اور ہے. دل نرم. میرے نبی کریم علیہ السلام تو بات سنتے, غور کرتے. ایک روایت عرض کرتا ہوں, مجھے حضرت نے کہا تقریر لمبی کیجیے گا. اور مسئلہ یہ ہے کہ جو بندے آدھی چھوٹی تقریر کرنے گئے وہ کیا کریں. ایک جگہ پہ میں گیا, کہنے لگے پچھلے سال تسی چھوٹی کی سی ایک کی لمبی کر دیجیے. میں کہا پچھلے سال والی سناؤ, آپ دہرائے ساری اسے آگے سے شروع کر لیتے ہیں. میں تو سننے میں 30-35 منٹ کا ٹرائل. اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریریں بات سمجھنے کو ہوتی ہیں, پیٹ بھرنے کو نہیں ہوتی. اور میں دلیل دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, پیار کا دعویٰ ہے میرا, کہ میں نے جو موضوع بیان کیا ہے وہ سب کی سمجھ میں آ گیا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں اور کس طرف آپ کو قائل کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں, تھوڑا سا احساس پیدا ہو جائے نا طبیعت میں, تھوڑا سا. آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے آئینہ مساجد سے کہا تھا نبی نماز بھی نہیں پڑھانی. اللہ کی عبادت ہے نا, قرآن مجید ہے, فرمایا اتنا لمبا نہیں کرنا لوگ تکلیف میں. احساس اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کو نماز پڑھاتے بھی احساس کرنا, احساس کرنا. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک دن حضور مجھ سے فرمانے لگے, عائشہ جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں پھر بھی پتہ چل جاتا ہے, اور جب آپ کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے. سیدہ فرماتی ہے میں نے عرض کی حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو, میں اور آپ سے ناراض. تو حضور مسکرائے, اتنا مسکرائے کہ دانتوں سے نور نکلا. کریم فرمانے لگے پھر بتاؤں, حضور حکم کریں. فرمایا جب راضی خوش تو پھر کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم. اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم ہو. پھر حضرت ابراہیم خلیل کے نام سے قسم اٹھاتی ہو. جناب عائشہ کہتی ہے لوگوں میں بتا نہیں سکتی میرے دل کا حال کیا ہے. یا رسول اللہ بتانا ہی نہیں پڑتا, آپ لفظوں سے ہی اندازہ کر لیتے, حضور جملوں سے ہی اندازہ کر لیتے. یا رسول اللہ اتنی گہرائی, یعنی کوئی بول رہا ہے تو وہ لفظ کیا بول رہا ہے اس کا بھی احساس ہے. تو جناب عائشہ کہنے لگے حضور پھر مجھے رب محمد کی قسم ہو, میری زبان سے نام ہی جاتا ہے, میرے دل میں آپ ہر وقت موجود ہے. نام ہی جاتا, احساس کی دولت نعمت, یہ احساس پیدا کریں. میرے ابا جی کہا کرتے تھے پتر خادم بن کے عمر کٹنی, مخدوم بننے کی کوشش ہے, خادم بن. منزل پہلے ماپیاں کی خدمت, پھر اللہ موقع دے دیتے پہن پڑھنے کی خدمت, پھر ٹائم ملے کہ بال بچے کی خدمت. فرمان صاحب ایک کیوں تسی سارا بنا لیا بچے بڑے ہوں گے کہ میں خدمت لینی ہے, وہ سارے کو جڑی ہو سکی اسی نہ بھی کرنی. فرمان لگے اگر اللہ نے موقع دیتا تو پوترا پہ بھی دست شفقت رکھا. بزدل بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلانا مجھے پانی پلائے تو فلانا یہ. وہ کبھی کبھی کہتے تھے نا ان سے کہ چلے آپ بڑے کام کرنے والے ہیں بیٹھ جاؤ, تو میری والدہ کہا کرتی تھی پتر جڑا بہ گیا پھر وہ بہ ہی گیا, جو کچھ کرتا رہتا ہے اس کی طبیعت بھی. تو اپنے دل میں دوسروں کا احساس پیدا کرے کہ ہم نے دوسروں کے لیے کس طرح سے اپنے دل کو نرم کرنا ہے. میں دیکھتا ہوں ہمارے اندر اللہ کے فضل سے بڑی خیر ہے, لیکن آہستہ آہستہ نا لوگوں نے ہمیں باتیں سنا سنا کے ماحول نے مفاد پرست سا بنا دیا. ہر کام میں اپنا فائدہ سوچنا. جب قومیں اس طرح کی ہو جاتی ہیں نا, نفع نقصان دیکھ کے چلتی ہیں, فائدہ دیکھ کے چلتی ہیں. میں کچھ دنوں سے کچھ عرصے سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں سفر کم کرتا ہوں. آپ یقین کریں ایک دوپہر میں ایک آئے کا مسئلہ تھا, ایک حضرت نے فرمایا آنا مجھے تھا ہی, لیکن یہ جو طالب علم ہے نا مدرسوں کو, ان کے لیے دل میں کوئی بلا کا پیار ہے. یہ بچہ کہیں نظر آ جائے گا تو دل کرتا ہے گاڑی کھڑی کر کے ان کو سلام کرتا. کیا لوگ ہیں یہ اور کیا اساتذہ ہیں, کس رنگ میں
میں نے کالج دیکھا ہے، میں نے بنیادی ادارے دیکھے ہیں، میں نے مدرسہ دیکھا ہے، شاید میں اچھا کمپیریزن